فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. محترم حاضرین، نماز کے اندر ہونے والی غلطیاں، یہ 10ویں قسط آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے رکوع کے اندر ہم نمازیوں سے غلطیاں کیا کیا ہوتی ہیں اس تعلق سے تنبیہاً کچھ بات عرض کی گئی تھی۔ اس کے بعد مرحلہ آتا ہے سجدے کا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نماز کے اندر سب سے افضل جو رکن ہے وہ سجدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، انسان اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اس حالت میں ہوتا ہے جب وہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے۔ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، کہاوت ہے، جتنا جھکتے ہیں اتنا اٹھتے ہیں۔ تو ہم جتنا زمین پر جھکتے ہیں، اپنی پیشانی کو جیسے ہی سجدے کی حالت میں رکھتے ہیں، ہم سب سے اوپر مقام پر پہنچ جاتے ہیں، اللہ سے اتنے ہی قریب جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تم سجدے میں ہو تو تم اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہو، اس وقت کثرت سے اللہ سے دعا کرو، کیونکہ قبولیت کا وقت ہے۔ سب سے زیادہ قریب ہم اپنے رب کے ہوتے ہیں، ایسے حالت میں دعائیں کثرت سے کرنی چاہیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا ایک اہم رکن سجدہ ہے۔ اب اپنے رب کے ہم قریب ہو کر کے بھی جس حالت میں اپنے رب سے سب سے زیادہ ہم قریب ہوتے ہیں، اب وہ حالت بھی ہماری سنت کے مطابق نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے بڑی بدبختی ہمارے لیے، بڑی بدنصیبی ہے کہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں لیکن وہ حالت بھی ہماری سنت کے مطابق نہیں ہے۔ اب دیکھیں، سجدے کی ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ تکبیر سے ہوتی ہے۔ ہم تکبیر کہہ کر کیا ہے سجدے میں جاتے ہیں، لیکن تکبیر ہی میں ہماری غلطی ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم تکبیرات کے تعلق سے تنبیہ کر چکے ہیں کہ تکبیر جو ہے اس کو ہم کو کھینچنا نہیں ہے، سمپل 2-4 الف کے برابر اللہ اکبر، خلاص۔ آپ نے دیکھا ہوگا ائمہ کو، وہ وہاں سے لے کر سجدے میں جب تک سر رکھ دیتے ہیں تب تک ان کی تکبیر چالو رہتی، اللہ اکبر۔ دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے؟ مشاہدہ کیے ہوں گے آپ۔ اور کچھ لوگ تو نقالی میں کر لیتے ہیں کہ وہ حرم میں جو تکبیر ہوتی ہے بڑی لمبی کھینچتے ہیں وہ، حالانکہ ائمہ دیکھیے، آپ کبھی بھی غور کر لیں، جو ائمہ ہوتے ہیں جو امامت کرتے ہیں وہ مختصر کہتے ہیں اللہ اکبر، اس سے زیادہ نہیں کہتے ہو۔ وہ مکبر جو پیچھے ہوتا ہے وہ کھینچتا ہے 1 منٹ کی تکبیر، اللہ اکبر۔ یہ سنت کے خلاف ہے۔ تو گویا کہ ہمارے سجدے کی ابتدا ہی سنت کے خلاف ہوتی ہے۔ ہم کو تکبیر زیادہ کھینچنی، لمبی نہیں کرنی، اللہ اکبر، خلاص۔ سجدے میں سر رکھنے سے پہلے پہلے ہماری تکبیر ختم ہونی چاہیے۔ سجدے کے لیے ہم جھکتے ہیں اسی وقت تکبیر کہیں، اور سجدے میں اپنی پیشانی رکھنے سے یا ہاتھ رکھنے سے پہلے پہلے تکبیر ہماری ختم ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ سجدے میں بھی جا کر تکبیر ہماری شروع ہے، وہ سجدے کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ اکبر سجدے کا ذکر نہیں ہے، تو سجدے میں ہم کیوں اس کو کہتے ہیں؟ تو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونے کے لیے وہ ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع قرار دیا ہے، لہذا منتقل ہونے کے لیے صرف اللہ اکبر کہیں، سجدے کی حالت میں اللہ اکبر نہیں کہہ سکتے ہیں۔ بلکہ بعض لوگوں نے کہا ہے، جیسا کہ حنابلہ وغیرہ کا قول ہے، کہ اگر کوئی سجدے کی حالت میں بھی اس کی تکبیر جاری رہتی ہے تو اس کی نماز ہی باطل ہو جاتی ہے، اس کی نماز خراب۔ اب دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا سجدے کے بارے میں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، امام البانی رحم اللہ نے ان کی ایک مشہور معروف بڑی کتاب حدیث کی الصحیحہ ہے، اس کے اندر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا، آپ کی جو سنت تھی سجدے میں کیسے اللہ اکبر کہہ کر جاتے تھے، حدیث کے اندر آتا ہے، کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة يكبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے
اللہ اکبر کہتے، ثم یکبر حین یرکع، پھر جب آپ رکوع کرنے کا ارادہ کرتے تب اللہ اکبر کہتے، اور اسی طرح جب 2 رکعت سے کھڑے ہونے کا ارادہ کرتے تب رکوع کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے تھے۔ بلکہ ایک حدیث میں بڑی وضاحت کے ساتھ ہے، کہتے ہیں اذا اراد ان یسجد کبر ثم یسجد، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرنے کا ارادہ کرتے تو پہلے کیا کہتے اللہ اکبر ثم یسجد، پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کرتے تھے، نہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں اللہ اکبر بھی کہتے تھے۔ حدیث کے اندر کیا ہے دیکھیے کہ اذا اراد ان یسجد، جب آپ سجدہ کرنے کا ارادہ کرتے کبرا تو اللہ اکبر کہتے، پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جاتے، یہ الفاظ ہیں حدیث کے۔ تو اللہ اکبر ہمارا ختم ہو تو سجدے کی ابتدا ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ اللہ اکبر کی حالت میں ہم سجدے میں اللہ اکبر کہتے رہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ تو اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جائیں، چاہے امام صاحب ہوں چاہے مقتدی صاحب ہوں، چاہے ہم تنہا پڑھ رہے ہوں یا جماعت سے پڑھ رہے ہوں، سجدے کی حالت میں آپ تکبیر نہ کہیں، سجدے پیشانی رکھنے سے پہلے آپ کی تکبیر ختم ہو جانی چاہیے۔ اسی طریقے سے سجدے کی ابتدا تو ہو گئی، اب سجدے کے اندر دیکھیے ہم لوگ کتنی غلطیاں کرتے ہیں۔ سجدہ کتنے اعضاء پر کرنا ہے؟ کتنے اعضاء پر سجدہ کرنا واجب ہے؟ 7 اعضاء ہیں۔ وہ 7 اعضاء کون کون سے ہیں؟ دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں پیر، ناک اور پیشانی، اس کو حدیث میں ایک ہی عضو جوڑا گیا۔ تو یہ دونوں ملا کے 2 ہاتھ، 2 یہ گھٹنے، 2 قدم اور پیشانی، ناک، تو یہ 7 اعضاء پر سجدہ کرنا واجب ہے۔ آپ ان مصلیوں میں کبھی مشاہدہ کریں، بعض لوگ سجدہ کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ صرف یہ پیشانی رکھتے ہیں، ناک ان کی زمین پر لگتی نہیں، ناک کیا ہے زمین پر یا فرش پر ٹچ نہیں ہوتی، یہ پیشانی پر صرف سجدہ کرتے ہیں، صرف پیشانی پر جو سجدہ کرتے ہیں، ناک جن کی ٹچ نہیں ہوتی ہے، زمین سے لگتی نہیں ہے، وہ یہ سمجھ لے کہ اس کی نماز صحیح نہیں ہے، نماز صحیح نہیں ہوتی اس کی۔ اب دیکھ لیں بہت سارے لوگوں کو میں نے خود دیکھا ہے، میں نے غور کیا اس پر، یہ حصہ رکھتے ہیں، یہ حصہ، حالانکہ رکھنا یہ ہم کو یہ رکھنا ہے، یہ نہیں رکھنا، یہ تو سر ہو گیا، پیشانی رکھنی ہے، سر نہیں رکھنا، یہ پیشانی رکھنا، یہ ناک کا حصہ بھی زمین پر ٹچ ہونا چاہیے، زمین سے متصل ہونا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں امرت ان اسجد علی 7 اعظم، مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، علی الجبہہ، پیشانی، اور پیشانی کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ اپنی ناک کی طرف بھی کی، یعنی یہ دونوں، والیدین، دونوں ہاتھوں پر، والرکبتین، دونوں گھٹنوں پر، واطراف القدمین، واطراف القدم کے کنارے والے حصے پر، یعنی انگلیوں پر، قدم کی انگلیاں ہماری ہونی چاہیے، پورا قدم نہیں ایسے پھیلا کے رکھنا ہے۔ تو یہ 7 حصے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب ان 7 عضو پر سجدہ کرنا ہر مسلمان کے لیے واجب ہے، اگر ان 7 اعضاء میں سے کوئی عضو زمین سے ٹچ نہیں ہوا، زمین پر نہیں پڑا، تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے، یہ جمہور اہل علم کا کہنا ہے۔ اور آپ دیکھیں بہت سارے لوگوں کو یہ بھی آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، سجدہ کر رہے ہیں، کیا ہے ایک پیر کبھی کبھی دوسرے پیر پر ایسے رکھ لیتے ہیں، دیکھیں کہ نہیں کبھی کسی کو، کبھی کبھی کیا ہے پیر ہمارا زمین سے ٹچ ہی نہیں ہوتا، کچھ لوگ ایسے اٹھائے رکھتے ہیں، ہاں بھئی کھجلاہٹ ہو رہی ہے، ایک قدم سے دوسرے قدم کے کھجلا رہے، کوئی مسئلہ نہیں، ہاں یہ تو چند لمحہ ہے، لیکن اگر اکثر حالت میں سجدے میں آپ کا پیر زمین سے ٹچ نہیں رہا، ایک قدم دوسرے قدم پر رکھ کر ایسے سجدہ کر لیا، ناک آپ کی ٹچ نہیں ہوئی، پیشانی نہیں ٹچ ہوئی، تو ایسی صورت میں آپ کا سجدہ باطل ہو جائے گا، اور جب سجدہ باطل ہو جائے گا تو نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ سجدہ یہ نماز کا رکن ہے، اور جب نماز کا رکن کوئی صحیح طور پر ادا نہیں ہوا تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحم اللہ سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا کہ کوئی انسان اگر سجدے کی حالت میں ایک قدم ایسے اٹھائے رکھے تو کیا اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے؟ تو انہوں نے جواب کیا دیا کہ دیکھیے
پورے سجدے کی حالت میں ساتوں اعضاء پر سجدہ کرنا واجب ہے. اگر وہ پورے سجدے کی حالت میں اپنا پیر اٹھائے رکھا ہے, زمین سے ٹچ نہیں ہوا, تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے. ہاں اگر کسی ضرورت کے خاطر اس نے چند لمحوں کے لیے پیر اٹھایا ہے تو ایسی صورت میں اس کی نماز باطل نہیں ہوتی ہے. تو گویا کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سجدے میں یہ ناک بھی ہماری ٹچ ہونی چاہیے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لا صلاۃ لمن لم یمس انفہ من الارض. اس شخص کی نماز ہی نہیں ہوتی جس کی ناک زمین پر ٹچ نہ ہو, زمین سے لگتی نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے. تو یہ سجدے کی حالت میں جس میں بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے, کم سے کم اس حالت کا تو لحاظ کرنا چاہیے کہ سنت کا طریقہ کیا ہے, کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کیا کرتے تھے. تو 7 اعضاء پر سجدہ جب کریں گے تب جا کر ہمارا سجدہ مکمل ہوگا, اور جب ہمارا سجدہ مکمل ہوگا تب جا کر ہماری نماز درست ہوگی. اگر سجدے میں کوئی کمی رہ گئی تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہماری نماز کیا ہے؟ باطل ہو جاتی. یہ تیسری غلطی کیا ہے؟ سجدے میں ہم لوگ تیسری غلطی کیا کرتے ہیں؟ تیسری غلطی یہ ہے کہ سجدے میں جانے کا طریقہ کیا ہے. پہلے ہاتھ رکھنا ہے کہ پہلے گھٹنا رکھنا ہے زمین پر؟ سجدے میں جاتے نا ہم لوگ اللہ اکبر بول کر, تو اب پہلے ہاتھ زمین پر رکھیں گے کہ پہلے گھٹنا رکھیں گے؟ لیکن بہت سارے لوگوں کو دیکھیے گھٹنا رکھتے ہیں. یہ اور بات ہے, اختلافی مسئلہ ہے. بعض علماء نے کہا نہیں پہلے گھٹنا رکھیں گے, لیکن صحیح بات یہ ہے کہ سب پہلے کیا ہے؟ ہاتھ رکھیں گے, ہاتھ رکھیں گے, اس کے بعد گھٹنا رکھیں گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے. وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد وضع رکبتیہ قبل یدیہ. یہ اس روایت سے بعض لوگوں نے کہا کہ پہلے گھٹنا رکھا جائے گا پھر ہاتھ رکھا جائے گا. اور اچھا آپ دیکھیے ائمہ حرم کو بھی بعض ائمہ پہلے گھٹنا رکھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں گھٹنا رکھنا سنت ہے, کیونکہ بعض حدیثوں میں اصل میں تقدیم و تاخیر ہو گئی, الٹ پلٹ ہو گیا. راوی سے کیا ہو گیا ہے؟ پہلے گھٹنا رکھنے کی جگہ پر ہاتھ رکھنے کی جگہ پر انہوں نے رکبتین کا ذکر کر دیا. تو راوی سے وہاں جو راوی حدیث بیان کرنے والا اس سے غلطی ہو گئی ہے. تو اس حدیث سے لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ نہیں پہلے گھٹنا رکھنا چاہیے پھر ہاتھ رکھنا چاہیے. حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ پہلے ہاتھ رکھنا پھر گھٹنا رکھنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر ولیضع یدیہ قبل رکبتیہ. جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھے. کیا کہا آپ نے؟ فلا یبرک کما یبرک البعیر, اونٹ کی طرح نہ بیٹھے. ولیضع یدیہ قبل رکبتیہ, پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھے پھر گھٹنوں کو رکھے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اونٹ کا ٹکنا کس میں ہوتا ہے؟ پچھلے قدم میں ہوتا ہے کہ اگلے قدم میں ہوتا ہے؟ سامنے والے میں ہوتا ہے. اور جب اونٹ آپ دیکھیں جانور جب بیٹھتا ہے تو پہلے سامنے والا قدم رکھتا ہے پھر بعد والا رکھتا ہے. تو گویا کہ اونٹ کی طرح بیٹھنے سے ہم کو منع کیا. تو اونٹ پہلے گھٹنا رکھتا ہے کیونکہ سامنے والے قدم میں اس کا گھٹنا ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ تم میں سے کوئی بھی اونٹ کی طرح نہ بیٹھے. اونٹ پہلے اپنا گھٹنا رکھتا ہے تو ہم کو منع کیا گیا کہ پہلے گھٹنا نہیں رکھنا ہے. وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ, پہلے ہاتھوں کو رکھیں قبل رکبتیہ, اپنے دونوں گھٹنوں کے رکھنے سے پہلے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو غلطی ہو رہی ہے, بعض لوگ اس پر ایسے ہاتھ رکھ کر کے کیا ہے سجدے میں جاتے ہیں, سوچتے ہیں یہ تواضع کی علامت ہے. نہیں نہیں, تواضع یہ ہے اللہ کے رسول کی سنت جو ہے کہ پہلے ہاتھ رکھیں پھر کیا ہے گھٹنا رکھیں. اسی طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی آتا ہے کہ کان ابن عمر یضع یدیہ قبل رکبتیہ. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب نماز پڑھتے تھے سجدے میں جاتے تو اپنے دونوں گھٹنوں سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھتے تھے. اسی طریقے سے ایک اور غلطی کیا ہے جو نماز کی حالت میں ہوتی ہے, وہ غلطی بعض لوگ سجدے کی حالت میں یہ حصہ ان کا ٹچ ہوتا ہے, ذراع جس کو ہم لوگ بولتے ہیں بازو. سجدے کی حالت میں یہ حصہ زمین سے بالکل نہیں لگنا چاہیے, یہ حرام ہے. یہ حصہ
بالکل نہیں، اس طرح نہیں سجدہ کرنا ہے، یہ اس پہ صرف آپ رکھیں ہاتھ ایسا، یہ حصہ زمین سے بالکل ٹچ نہیں ہونا چاہیے، ذرا سا بھی، ہتھیلی سے زیادہ کوئی حصہ آپ کا زمین سے نہیں لگنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اذا سجد احدکم، بلکہ بعد میں اعتدلوا فی السجود، تم لوگ سجدے میں عدل اختیار کرو، اچھے سے سجدہ کرو، ولا یبسط احدکم ذراعیہ بساط الکلب، تم میں سے کوئی بھی جب سجدہ کرے تو اپنے دونوں بازوؤں کو زمین پر نہ پھیلائے کتے کی طرح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے سے مشابہت دی، آپ نے دیکھا ہوگا کتا اس طرح کر کے بیٹھتا ہے سامنے پھیلا کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، جب سجدہ تم میں سے کرے تو اپنے ہاتھوں کو اس طرح نہ پھیلائے جس طرح کتا پھیلاتا ہے، تو گویا کہ بڑی مذمت بیان کی گئی ہے، کتے سے مشابہت دی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا، تو سجدے کی حالت میں یہ حصہ ہمارا زمین سے کیا ہے، متصل نہیں ہونا چاہیے، ٹچ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ سنت کے خلاف ہے اور اس میں جانوروں کی مشابہت پائی جاتی۔ آپ دیکھیے شریعت میں کسی بھی مسئلے میں جہاں جانوروں سے مشابہت پائی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا، اور اسی سجدے کی حالت میں دیکھیے ایک اور جانور سے مشابہت سے منع کیا گیا، وہ کیا ہے، جو سجدہ بعض لوگ جلدی جلدی کرتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھیں ایسا لگتا ہے کہ وہ 3 مرتبہ وہ کیا ہے تسبیحات پکارے ہی نہیں ہوں گے، یہ پیشانی رکھی ادھر کھڑے ہو گئے، سجدے سے اٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اس کو منافق کی نماز قرار دیا، منافق کی نماز ہے یہ، ینقر احدکم کما ینقر الغراب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مشابہت کس سے دی، کوے سے دی، وہ کوا جب آتا ہے نا گندگی کھانے کے لیے جس طرح ٹھوڑ مارتا ہے، اب کیسے وہ ٹھوڑ مارتا ہے، جلدی جلدی ایسے ٹھوڑ مارتا ہے کھانے کے لیے، اناج ہو گندگی ہو جو بھی ہو، اس طرح جیسے جلدی جلدی ٹھوڑ مار کے کھاتا ہے، اپنی چونچ مار مار کے کھاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے کوے کی طرح کوئی چونچ اور ٹھوڑ نہ مارے، سجدہ کرنا ہے تو اطمینان سے کیجئے، یہ نہیں کہ زمین پہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ نماز کا مذاق ہے، یہ اس میں جانوروں کی پرندوں کی مشابہت پائی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس طرح کوا ٹھوڑ مارتا ہے، اپنی چونچ مارتا ہے جلدی جلدی کھانے کے لیے، دانہ چننے کے لیے، اس طرح تم میں سے کوے کی طرح پرندوں کی طرح کوئی نہ کرے، سجدہ اطمینان سے کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس چیزوں میں بھی جانوروں سے مشابہت پائی جاتی ہے ان ساری چیزوں سے شریعت نے منع کیا ہے۔ انسان ایک افضل مخلوق ہے، اب وہ جانوروں جیسا والا کام کرے، جانوروں جیسی عادت اختیار کرے، ظاہر سی بات ہے یہ انسان کے لیے زیب نہیں دیتا، چاہے وہ عبادت کی حالت میں ہو یا عبادت کے باہر ہو، شریعت نے ان ساری چیزوں سے کیا ہے منع کیا ہے۔ تو سجدے میں ایک غلطی یہ بھی لوگ کرتے ہیں کہ جلدی جلدی سجدہ کرتے ہیں، اطمینان ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، وہ بار بار وہ حدیث میں اس وجہ سے پیش کر رہا ہوں، وہ صحابی جب آئے تھے نماز جلدی جلدی پڑھ کے گئے، اپنے حساب سے اچھی پڑھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے مسجد میں، السلام علیکم، آپ نے کہا وعلیکم السلام، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ پھر سے نماز پڑھو، نماز ہی نہیں پڑھی تم نے۔ وہ بیچارے 3 بار آئے، 3 بار نماز پڑھ کے گئے، کہا اللہ کے رسول اس سے اچھی نماز اب نہیں پڑھ سکتا میں، جتنی اچھی مجھ سے ہو سکتی تھی اتنی اچھی میں نماز پڑھ لیا ہوں، اب اس سے اچھی نماز مجھ سے نہیں ہوتی۔ صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو نماز سکھائی، آپ نے سجدے کے بارے میں کیا کہا، لا تتم صلاۃ لأحد من الناس، تم میں سے کسی کی بھی نماز اس وقت تک پوری نہیں ہوگی اور صحیح نہیں ہوگی، وہ پوری لمبی حدیث سنائی، اور سجدے کے بارے میں کہا ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، تم میں سے کوئی پھر سجدہ کرے یہاں تک کہ اس کے ہر جوڑ میں اطمینان پیدا ہو جائے، یعنی بعض روایتوں میں کیا ہے حتی یطمئن کل عظم منک الی موضع، تم میں سے تمہاری ہر ہڈی اپنی جگہ پر جب تک نہ پہنچ جائے تب تک گویا کہ سجدے میں اطمینان اور اعتدال نہیں پیدا ہوا۔ تو سجدے کے اندر اطمینان کیا ہے، سکون کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر پہنچ جائے، یہ سجدے کے اندر اطمینان ہے۔ اب بعض لوگ جو تراویح کی حالت میں آپ نے دیکھا ہوگا، امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں، مقتدی جاتا ہے سجدے میں امام صاحب اٹھ جاتے ہیں، دیکھا کہ نہیں دیکھا ہے، یہ کون سی نماز ہے بھی، یہ تو مذاق ہو گیا ایک دم بالکل نماز کا۔ بعید نہیں کہ اللہ کا عذاب نازل ہو جائے ایسے لوگوں پر جو اللہ کی سب سے اہم اور سب سے افضل عبادت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ امام اللہ اکبر کہتا ہے، مقتدی ابھی سجدے میں پہنچا نہیں، وہ دوسرے سجدے وہ سر اٹھا دیتا ہے، وہ سجدے میں جاتا ہے، دوسرا سجدہ امام کرتا ہے،
ابھی سجدے میں ہوتے تو امام صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ اکبر بول کر کے. ایسی حالت ہے نمازوں کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں سجدے کے اندر اطمینان ہونا چاہیے. اس صحابی کو آپ نے 3 مرتبہ لوٹایا, کہا تم نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے, حالانکہ وہ پڑھ کے آ رہے ہیں بیچارے. آپ نے کہا نہیں, نماز پڑھی ہی نہیں ہے. کیوں؟ نماز کے اندر اطمینان نہیں تھا, ٹھہراؤ نہیں تھا, سکون نہیں تھا, اطمینان نہیں تھا, جلد بازی کر رہے تھے بیچارے وہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نماز پڑھو, پھر سے پڑھو, پھر سے پڑھو. آپ نے یہ طریقہ سکھایا, کہا یہ طریقہ اگر نہیں پائے گا تو نماز تم میں سے کسی کی صحیح نہیں ہوگی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات ہیں, سمجھ رہے ہیں, کسی محدث کسی امام کے نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات. تم میں سے کسی کی بھی نماز درست نہیں ہوگی جب تک یہ چیز نہ پائی جائے. اطمینان پوری نماز کے اندر, چاہے رکوع ہو, سجدہ ہو, قیام ہو, تشہد ہو, سب میں اطمینان ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے سجدے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ بعض لوگ دیکھیے سجدے میں جب ہاتھ رکھتے ہیں, کچھ لوگ یہاں قدم کے بغل میں رکھ لیتے ہیں, قریب ہی میں, یہ پیٹ کے برابر ایسا رکھ لیتے ہیں یہاں. حالانکہ سجدے کی حالت میں ہمارا ہاتھ کہاں ہونا چاہیے؟ یا تو کندھے کے بالمقابل ہونا چاہیے یا کان کے بالمقابل. سجدہ جب کرتے ہیں ہم تو ہاتھ کہاں رکھنا ہے ہم کو؟ یہ پیٹ کے پاس نہیں رکھنا ہے, گھٹنے کے پاس نہیں رکھنا ہے, بلکہ کہاں, یہ کندھے کے بالمقابل ایسا رکھیں یا کان کے بالمقابل ایسا رکھیں. تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے, اپنے جب سجدہ کرتے تھے تو کبھی کبھار اپنے دونوں ہاتھوں کو حذو منکبی, حدیث کے اندر آتا ہے کہ اپنے منکب کے آس پاس رکھتے تھے, یعنی کندھے کے پاس, اور کبھی حذو اذنی, آپ اپنے کان کے برابر رکھتے تھے. تو یہاں نہیں رکھنا ایسا, ایسا کر کے جو لوگ سجدہ کرتے ہیں وہ طریقہ درست نہیں ہے. یہاں رکھنا یا اس کے بالمقابل, کان کے بالمقابل رکھنا. اور اسی طریقے سے بعض لوگ سجدے کرنے میں ایک اور غلطی یہ کرتے ہیں کہ ان کا یہ حصہ پہلو سے الگ نہیں ہوتا, اس طرح سجدہ رہتا ہے, یعنی یہ حصہ کیا ہے, ملا رہتا ہے, یہاں سے پہلو سے متصل رہتا ہے, لگا رہتا ہے. نہیں, یہ طریقہ درست نہیں. خاص طور پر جب ہم تنہا نماز پڑھ رہے ہوں, خاص طور پر جب ہم تنہا نماز پڑھ رہے ہوں تو یہ کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے کہ انسان کا ذراع یا بازو, ہاتھ کیا ہے, اس کے پہلو سے لگا ہوا ہو, بالکل کشادہ ہونا چاہیے. اس طرح آپ سجدہ کریں, یہ حصہ ہمارے پہلو سے دور ہونا چاہیے. رکوع کی بھی حالت میں اور سجدے کی بھی حالت میں یہ حصہ دور ہونا چاہیے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ جب سجدہ کرتے تھے آپ کی سفیدی دکھائی دینے لگتی تھی, بغل کی سفیدی. یہ کب ممکن ہے؟ جب انسان کیا ہے, کپڑا اتنا نہ, مطلب کہنے کا یہاں سفیدی کا مطلب یہ نہیں کہ حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دکھتا تھا, مطلب اگر کپڑا نہ ہوتا تو سفیدی آپ کی دکھ جاتی, اتنا آپ دور رکھتے تھے اپنے پہلو سے ہاتھ کو. تو ہم کو بھی اس طرح کیا ہے, سجدہ کرنا ہے, یہ پہلو ہمارا نہیں. ہاں اگر جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو یہ نہیں کہ اب ایسا رکھیں گے تو بغل والا سجدہ کہاں آپ کرے گا, تو جماعت کے ساتھ ایسا نہیں. بغل والے کو آپ کی وجہ سے پریشانی نہیں ہونی چاہیے, سمجھ رہے ہیں, آپ جیسے ممکن ہو سکے ویسا سجدہ کریں. بغل والے کو پریشانی ہو, ہاتھ بالکل سمیٹ لیں, ہاتھ بالکل سمیٹ لیں. یہ جب خاص طور پہ ہم نے کہا جب تنہا ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو یہ سنت ہماری نہیں چھوٹنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے. اور اسی طریقے سے سجدے کی ایک اور غلطی ہماری کیا ہوتی ہے, قدم جو ہم رکھتے ہیں, دیکھیے نہ تو یہ دونوں کیا کہتے ہیں اس کو, ران بھی ہماری دونوں ملنی نہیں چاہیے, دونوں گھٹنا ایک دوسرے سے لگنا نہیں چاہیے, قدم کا دور ہونا چاہیے. وَيُجَافِي بَيْنَ عَضُدَيْهِ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ وَفَخِذَيْهِ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ران اور گھٹنوں کے درمیان دوری رکھتے تھے. دونوں ایسا سٹا کے نہیں رکھ سکتے, دونوں لگا کے نہیں رکھ سکتے, دوری ہونی چاہیے. البتہ قدم کے درمیان فاصلہ نہیں ہونا چاہیے, دونوں قدم ملا کے رکھیں. دونوں قدم کیا ہے, ملا کے رکھنا ہے, کیونکہ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے تو آپ کے دونوں قدم ملے ہوتے تھے. حدیث کیا ہے, حدیث ابن خزیمہ وغیرہ میں موجود ہے, اور ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے تو بلکہ حدیث کا جو باب ہوتا ہے اس میں آپ نے یہی نقل کیا, باب ضم العاقبین فی السجود, سجدے کی حالت میں دونوں ایڑیوں کو ملا کر سجدہ کرنا, دونوں ایڑیوں کو ملا کر سجدہ کرنا. اس کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل کی, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان راسا عاقبیہ,
جب آپ سجدہ کرتے دونوں ایڑیوں کو جوڑ کر رکھتے تھے، ملا کر، دونوں قدم کو ملا کر سجدہ، یہ نہیں کہ ایک قدم یہاں ایک قدم یہاں رکھنا، دونوں کو ملا کر سجدہ کرنا۔ اسی طریقے سے ایک مشہور حدیث وہ آپ سب کو معلوم ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سوئے ہوئے تھے، اچانک رات کو اٹھ کر چلے گئے۔ حضرت عائشہ کو یہ گمان ہوا کہ کہیں میرے پاس سے اٹھ کر کہیں دوسرے کے پاس تو نہیں چلے گئے، وہ تلاشنے لگی۔ اب اندھیرا تھا، گھر میں تو چراغ بھی نہیں تھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے کیسے گزاری آپ سے، چراغ بھی نہیں تھا آپ کے گھر میں کہ چراغ جلا کے دیکھ سکیں۔ تو حضرت عائشہ ڈھونڈ رہی ہیں اندھیرے میں، آپ مسجد میں پہنچ گئیں۔ مسجد میں جب پہنچی آپ ڈھونڈ رہی تھی، تلاش رہی تھی، کہتے ہیں فوضعت یدی علی قدمیہ وہما منصوبتان، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں ڈھونڈتے ہوئے گئی، میرا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں قدم مبارک پر پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں قدم مبارک کیا ہے، بالکل اس طرح کھڑے ہوئے تھے، یعنی کھڑا ہوا تھا، یہ ہم لوگوں کی طرح نہیں ایسا رکھ کر پیر رکھ کر سجدہ کر لیتے، نہیں، پیر ہمارا کھڑا ہونا چاہیے، انگلیاں ہمارے پیر کی قبلہ رخ ہونی چاہیے۔ دیکھیے اس میں تو اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، کم سے کم کچھ انگلیاں تو ہونی چاہیے، یہ تو ہو سکتا ہے کہ بغل والی جو ایک دو انگلی چھوٹی انگلی ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی، لیکن تین انگلیاں تو قدم کیا ہے، قدم کی جو انگلیاں ہیں وہ قبلہ رخ ہماری ہونی چاہیے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، خاص طور پر نوجوانوں سے میں یہ کہہ رہا ہوں جو ضعیف ہو چکے ہیں، ان کے لیے تو شریعت نے رخصت دی ہے، جیسے نماز پڑھ سکتے ہیں ویسے پڑھ لیں، جیسے رکوع کر سکتے ہیں، جیسے سجدہ کر سکتے ہیں ویسا کر لیں، ان کے لیے رخصت ہے۔ لیکن جو نوجوان لوگ ہیں جن کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، تو کم سے کم ان کو سجدہ تو اس طرح کرنا چاہیے کہ ہمارے قدم کی جو انگلیاں ہونی چاہیے وہ قبلے کی طرف ہونی چاہیے، اور کب ہوگا جب ہمارے قدم ایسے کھڑے ہوں گے، اس طرح ہمارا انگلیاں کیا ہے، قبلہ رخ ہونی چاہیے۔ تو اس میں میں یہ حدیث کیوں ذکر کر رہا ہوں، اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہتے ہیں میرے ہاتھ آپ کے دونوں قدم مبارک پر پڑے، آپ کے دونوں قدم مبارک کھڑے ہوئے تھے۔ آپ اندازہ لگائیے ایک ہاتھ پر اگر دور دور ہوتا، ایک قدم یہاں ہوتا ایک قدم یہاں ہوتا، تو ایک ہاتھ دونوں قدم پر بیک وقت کیسے پڑ سکتا تھا؟ اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں قدم ملے ہوئے تھے، تبھی حضرت عائشہ کہتی ہیں فوضعت یدی علی قدمیہ، میں نے اپنے ہاتھ کو ان کے دونوں قدم مبارک پر رکھا۔ تو جب دونوں سٹے ہوئے تھے تبھی ایک ہاتھ بیک وقت دونوں قدم پر پڑ سکتا ہے۔ تو اس سے بھی شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ وغیرہ نے، امام البانی وغیرہ نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ سجدے کی حالت میں قدم دونوں ملے ہونے چاہیے، دور دور نہیں ہونا چاہیے، اور قدم کی جو انگلی ہے وہ قبلہ رخ ہونی چاہیے۔ اسی طرح سجدے کی حالت میں بعض لوگ ایسا سجدہ کر لیتے ہیں تو انگلیوں کا رخ کہاں جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، سیدھا ہونا چاہیے، یہ ہاتھ سیدھا ہونا چاہیے، ایسا سیدھا رکھیں، ٹھیک ہے، سیدھا رکھیں۔ ہاتھوں کی بھی انگلیاں ہماری قبلے کی طرف ہونی چاہیے، قدم کی بھی انگلی اور ہاتھ کی بھی انگلی کیا ہے، ہاں۔ اور دوسری بات، یہ جو انگلیاں ہم رکھتے ہیں اس طرح کھلی نہیں ہونے چاہیے۔ رکوع کی حالت میں ہم نے کیا بتلایا تھا کہ انگلیاں بالکل اس طرح کھلی ہوں اور کھول کر ایسے گھٹنے کو مضبوطی سے پکڑنا پھیلا کر، لیکن سجدے کی حالت میں انگلیاں ہماری کھلی نہیں ہونی چاہیے، ملی ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اذا رکع فرج اصابعہ، جب رکوع کرتے تو اپنی انگلیوں کو پھیلا کر رکھتے، واذا سجد ضم اصابعہ، اور جب آپ سجدہ کرتے تو انگلیوں کو ملا کر کرتے تھے۔ تو سجدے کی حالت میں انگلیاں ملی ہونی چاہیے، ایسے کھلی نہیں ہونی چاہیے، اور قبلہ رخ ہونے چاہیے، ادھر ادھر نہیں۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ سجدے کی حالت میں انسان کیا ہے، قدم کو جہاں کھڑا رکھے گا ایڑیوں کو تو ملا کر رکھے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز یہ ہے کہ جو زور دینا ہے سجدے کی حالت میں، ہم میں سے کیا ہے اکثر لوگ پیشانی پر زور دیتے ہیں، اس وجہ سے ان کو زیادہ دیر تک سجدہ کرنے میں پریشانی ہوتی ہے۔ پیشانی پر پورا وزن کیا ہے، پیشانی پہ ڈال دیتے ہیں، نہیں، اصل وزن جو ہمارا گھٹنے پر، قدم پر اور ہاتھ پر ہونا چاہیے۔ اگر اس طرح آپ سجدہ کریں گے تو آپ لمبا سجدہ کر سکتے ہیں، لمبا سجدہ اسی صورت میں ممکن۔ پیشانی پر پورا زور ڈال دیں گے
تو ایسی صورت میں آپ لمبا سجدہ نہیں کر سکتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اسی وجہ سے آتا ہے کہ کان یعتمد علی کفیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں پر ٹیک لگاتے تھے، یعنی اکثر زور آپ کیا ہے ہاتھوں پر اور قدم پر رکھتے تھے. اس سے کیا ہے آدمی کو اطمینان رہتا ہے. اور سجدے کے فوائد وغیرہ تو آپ لوگ جانتے ہیں. ایک اہم فائدہ میں سجدہ کو بتلا دوں کہ اگر آدمی سنت کے مطابق سجدہ کر لے تو کبھی بھی دماغی مریض نہیں ہو سکتا، وہ انسان کبھی پاگل دیوانہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ سجدے کی حالت میں جب انسان ہوتا ہے تو پورا خون کیا ہے سر کی طرف آتا ہے، کیونکہ ایسے ہوتے ہیں نا ہم لوگ، پورا خون کیا ہے سر کی طرف آتا ہے. یہ سائنسدانوں نے اس کے فوائد بیان کیے. چہرے میں تر و تازگی پیدا کرنے کے لیے، آنکھوں کے لیے بہت مفید ہے، چہرے کے لیے مفید ہے، سر کے دماغ کے لیے ہمارے لیے مفید ہے. تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ سجدہ آپ اتنا لمبا لمبا کبھی کرتے تھے، صحابہ کہتے تھے ہم لوگ ڈر جاتے تھے کہ کہیں اللہ کے رسول کی روح تو پرواز نہیں کر گئی. اتنا لمبا سجدہ آپ سوچئے، صحابہ کہتے ہیں ڈر جاتے تھے ہم لوگ. حضرت عائشہ کہتی تھی ہم لوگ کبھی کبھی ڈر ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول کیا ہو گیا، سجدے ہی میں پڑے ہیں تب سے. کتنا لمبا سجدہ کرتے تھے. سن رہے ہیں؟ تو کبھی کبھی جب تنہا ہم نماز پڑھیں لمبا سجدہ کریں. یہ ہمارے دین کے لیے بھی آخرت کے حساب سے مفید ہے اور دنیا کے حساب سے بھی مفید ہے. انسان کبھی بھی دماغی مریض انشاءاللہ نہیں ہو سکتا اگر وہ سجدہ سنت کے مطابق صرف کر لے. سنت کے مطابق. اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں یہ سر نہیں رکھنا ہم کو، یہ رکھنا، یہ پیشانی رکھیں اور ناک رکھیں. تو یہ سنت کا طریقہ ہے سجدے میں. اس طرح اگر ہم سجدہ کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا سجدہ اگر صحیح ہوگا تو ہماری نماز بھی صحیح ہوگی. تو اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور غلطیاں ہیں انشاءاللہ بعد میں وہ چیزیں ذکر کی جائیں گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی اور دیگر ارکان ادا کرنے کی توفیق دے. اللہ جب تک زندگی دے کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.